أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي۔ آج کی تراویح کی نماز میں سورہ یوسف کی آیتیں، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، یہ تین صورتیں پڑھی گئی۔ سورہ یوسف کے متعلق سبھی جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کتنے لوگ کی کتابیں لکھے، داستان یوسف، زلیخا نے تو زلیخا کتاب لکھے۔ یوسف علیہ السلام بہت سارے آزمائشوں سے گزرے، اس میں ایک بڑی آزمائش تھی عورتوں کا ان کو دھوکہ دینا، ان کو مائل کرنا۔ زمانے میں عورتیں نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا ان کو بہکانے کے لیے حربے استعمال کرتے ہیں، بہت سارے غلط کام استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما ترکت علی امتی فتنۃ بعدی اغر النساء، میری امت کے لوگوں پر، مردوں پر یہ بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ سب عورتوں کا نہیں رہتا، ایک عورتوں کا رہتا۔ میں جب اس میں گیا، بنارس کے پاس ایک بستی ہے، اس کو کہتے ہیں سارناتھ، وارانسی کے بغل میں 7-8 کلومیٹر ہوگا۔ وہاں ہم نے دیکھا ایک تو گوتم بدھا، اس کے کچھ فوٹوز ہیں، اور دوسرے کے بھی کچھ ہیں۔ تو گوتم بدھا وہ گیان میں بیٹھے ہیں، یعنی کہ سوچ رہے ہیں، اللہ کو سوچے کس کو سوچے معلوم نہیں۔ بہت سی عورتیں ننگی ہو کر ان کے سامنے ناچ رہے ہیں، فوٹو بنا کے رکھے کہ عورتیں ان کو گمراہ کرنا چاہے لیکن یہ اپنے عبادت میں رہے۔ یہ جب آیا میرے نظر سے گزرا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ بڑا فتنہ جو پیش آیا وہ عورتوں سے تھا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اب تقریباً سمجھیے 13 پارے ہوئے۔ عورتیں کبھی سوچیں گی ہمارے تعلق سے کیا بھی نہیں بولتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مردوں کو بتائی وہی عورتوں کو بھی ہے، ان کو اسپیشل ویسا نہیں ہے جیسے بسوں وسوں میں رہتے نا، جینٹس لیڈیز، ویسا کیا بھی نہیں ہے قرآن میں۔ جو باتیں مردوں کو ہیں وہی عورتوں کو بھی ہے، اور جو کچھ فرق ہے اللہ نے اس کو بتا دیا۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ عورتوں کے تعلق سے کتنی باتیں قرآن میں، 100 سے زیادہ باتیں قریب ہیں، 100 سے زیادہ۔ ہم نے سوچا کہ پوری باتیں عورتوں کے تعلق سے بتا دیں، ہو سکتا ہے 4-5 دن بھی لگ جائیں عورتوں کے متعلق قرآن میں کیا ہے۔ تو اسی لیے اس کو میں نے سوچا کہ اس کو شروع کریں۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی اعتکاف کی حالت میں بیوی بچے سب چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا ہے، جو آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے۔ لیکن جب اعتکاف کو نہیں ہے، بیوی حلال ہے، بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان سے صحبت بھی کر سکتے ہیں۔ روزے کے احکام کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا خصوصیت کے ساتھ۔ اسلام کے اندر جوگیوں کا تصور نہیں ہے۔ جوگی کا مطلب یہ ہے
بیوی بچے سب چھوڑ کر جنگل کو چلے جاؤ، نہیں تو پیالہ لے کے بھیک مانگ کے کھا کے زندگی گزار لو، ایسا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ عبادت کا مہینہ یقیناً ہے، لیکن دن میں حرام ہے بیوی سے صحبت کرنا، رات میں حلال ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے۔ یہاں سے عورتوں کا معاملہ شروع ہوتا ہے، 180 پر 7 نمبر کی آیت۔ لیکن اعتکاف کی حالت میں رات میں بھی بیوی سے الگ رہے گا۔ ایک دوسری بات مشرک کے تعلق سے، مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو، یہ ایک مسلمان عورت اس سے بہتر ہے، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مرد سے نہ کرو، 220 پر 1 نمبر کی آیت سورہ بقرہ۔ یہاں دین کے اعتبار سے مشرک عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن اہل کتاب یہودی اور عیسائی کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی لڑکی ان کو نہیں دے سکتے۔ یہ دونوں دین الگ، مذہب دونوں کا الگ ہے۔ اس وجہ سے مشرک عورتیں مسلمانوں کے لیے حرام۔ رشتے کے لحاظ سے 12 رشتے ایسے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، وہ سورہ نساء کے اندر آئے گا۔ تیسری بات، حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت نہ کرو، پاک ہو کر نہا لیں تو جائز ہے، 220 پر 2 نمبر کی آیت۔ سبھی جانتے ہیں حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے کیا تو صدقہ دینا پڑتا، پیسہ دینا پڑتا، کفارہ بولتے اس کو، یہ ہم نے بیان کیا تھا۔ تو بہرحال ایک اللہ نے کہا یسألونک عن المحیض، حیض کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ شوہر کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شرم کا کے علاوہ پوری عورت حیض کی حالت میں بھی تمہارے لیے جائز ہے، رمضان میں نہیں۔ رمضان میں احتلام ہو جائے گا، کچھ بھی ہو بھی جائے گا نا، دوسرے دنوں میں حیض کی حالت میں صرف تمہارا شرمگاہ تمہاری عورت کی حرام ہے، باقی عورت کے ساتھ لیٹنا، بوس و کنار کرنا، وہ سب تمہارے لیے جائز ہے۔ ایک بات یہ بتائی۔ چوتھی بات، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، ایلا کی مدت 4 ماہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 220 پر 7۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی شوہر بیوی سے غصہ ہو کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کو بولتے ہیں اللہ کی قسم کھا لیا کہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کو اتنا سوؤں گا نہیں، فلانی ایسا کہہ دیا۔ اب بیوی کتنے دن انتظار کرے گی؟ 4 مہینے انتظار کرے گی۔ 4 مہینے میں واپس ہو گیا ٹھیک، واپس نہیں ہوا، بیوی جا کے قاضی سے بولے گی کہ میرے شوہر مجھ سے ایلا کیے، قسم کھا لیے، 4 مہینے ہوئے، ابھی مجھے کچھ بھی وہ بولتے نہیں ہیں۔ قاضی بلا کے کہیں گے یا تو تم آج سے اس کو بیوی بنا لو، نہیں تو طلاق دو، اس کے بعد نہیں چانس تمہارے واسطے۔ تم کو چاہیے کہ 4 مہینے گزر رہے ہیں اور 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو طلاق دو یا پھر بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ جو لوگ اپنے بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کو 4 مہینے تک چانس ہے، جو قسم کھائے اس کے مطابق۔ وہ کہتے وقت یہ بولا میں 4 مہینے تک تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، 2 مہینے کے بعد بیوی کے ساتھ رہنے لگا،
اب 4 مہینے کی قسم کھایا تھا نا، اس لیے 3 دن کے روزے رکھنا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 غریبوں کو کپڑا سی کر دینا۔ ہمارے نبی بھی ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے ایلا کیے، پوری بیویوں سے بولے میں تمہارے سے الگ ہو جاتا ہوں۔ مسجد میں رہتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے۔ 1 مہینہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں سے رجوع کر لیا۔ ایک بیوی کو بلا کے پوچھے، دیکھو اپنے والد سے تو مشورہ کرو، میری بیوی بن کے رہنا چاہتے ہو، جو کچھ میں دیتا ہوں کرتا ہوں اتنا ہی بس کرو، اور اگر تم کو دنیا کی حریص ہے تو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ سارے بیویوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے۔ وہ 4 مہینے کی بات نہیں تھی، قریب 1 مہینے کی بات اللہ کے رسول نے کہی، اور 1 مہینہ اللہ کے رسول دور رہے۔ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ ایلا عورتوں سے کرتے ہیں، عورت نہیں بولتی، مرد بولتا بیوی سے کہ میں 4 مہینے تک تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، 2 مہینے تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کچھ بھی بولا نہیں، 1 مہینہ میں تیرے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ لیکن 4 مہینے تک پھر بھی ان کو مہلت دی گئی، نہیں اب یا تو اس کو توڑو یعنی پھر طلاق دو، ایسے ہوگا۔ طلاق شدہ عورتیں 3 ماہ تک شوہر کے ساتھ رہیں گی، اس کے بعد نکاح ختم ہوگی، اس کے بعد نکاح ختم۔ 220 پر 8 نمبر کی آیت۔ طلاق دینے کا طریقہ، نکاح دینے کا طریقہ سب جان کے رکھنا چاہیے۔ شیطان ہمیشہ گمراہ کرتا ہے، غصے میں طلاق دیتا ہے۔ آدمی کیا سمجھتا، طلاق دیا تو 3 بار بولنا، میں تجھے طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیا، تب طلاق ہوتی۔ نہیں، 1 مرتبہ تم نے طلاق دی، 2 آدمی کو گواہ بنا کے یہ میری بیوی ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں تجھے طلاق دیا، ہو گیا۔ لیکن یہ بیوی گھر میں ہی رہے گی شوہر کے، 3 مہینے تک رہے گی، اس کا پورا خرچہ چلانا، مرد کھانے کا، پینے کا، علاج کا، اور اس درمیان بیوی زیب و زینت بھی کرے گی شوہر کے لیے۔ اب وہ 3 مہینے تک الگ رہے دونوں، ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ 3 مہینے گزرتے ہی بیوی اپنے ماں کے گھر کو چلے جائے گی، نکاح ختم ہو گیا۔ اب چاہتا ہے یہی آدمی دوسری سے نکاح کر لیں گے، نہیں اس کو بلا لیں گے، اب نہیں بلا سکتے، نیا نکاح کرنا، نیا مہر دینا۔ 1 طلاق دیے، 3 مہینے تک تم کو مدت تھی کہ تم اپنی بیوی کو واپس کر لو، نہیں کرے نا، چلے گی۔ اب اس کو بلانا چاہتے ہیں، نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ 1 طلاق دیا، 2 مہینے کے بعد، 2.5 مہینے کے بعد دل میں بات آئی میں ٹھیک نہیں کیا، بیوی کو بلا لیا، بیوی تو گھر ہی میں نہ ہے، بیوی کے ساتھ سو گیا، ہاں واپس ہو گئی طلاق، 1 طلاق ہو گئی۔ اب پھر کبھی ایسا ہوا غصہ آیا، پھر بھی طلاق دیا بیوی کو، پھر اس کے بعد بھی ویسے 3 مہینے تک مدت، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد واپس لے لیا، نہیں تو چلے گی، پھر بھی اسے نکاح کر لیا 3 مہینے کے بعد ہو تو۔ تیسری بار بھی غصہ آیا، بیوی کو طلاق دے دیا، تیسری طلاق۔ یہ سب 2 سال 3 سال کے اندر ہوا، یہ تو 1 سال کے اندر ہوا۔ اب چانس نہیں، اس بیوی کو واپس نہیں بلا سکتے، نکاح کرے تو بھی کیا کرے تو بھی، 3 طلاق ہو گئی، اب ختم تمہارا معاملہ۔ اب تم اسی سے شادی کرنا چاہتے، جن کو 3 طلاق دیے، وہ عورت کسی اور سے شادی کرے گی، وہ آدمی اس عورت کو استعمال کر کے وہ طلاق دیا، عدت گزر گئی، اب پہلا شوہر شادی کر سکتا۔
کتنے احکام ہیں طلاق کے، اس لیے کوئی بھی اگر اللہ نہ کرے طلاق دینا چاہتا ہے علماء سے فتویٰ پوچھ کر طلاق دینا چاہیے۔ اچھا، پانچویں بات، طلاق شدہ عورتیں 3 ماہ تک شوہر کے ساتھ رہیں گی، اس کے بعد نکاح ختم بول دیا۔ چھٹی بات، طلاق شدہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کو نہیں چھپائے گی۔ اور 3 مہینہ بولے نا، 3 مہینے تک انتظار کرنا۔ لیکن شوہر طلاق دیا نا، اس کے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، اب 3 مہینہ سب نہیں، بچہ پیدا ہونے تک اسے چانس۔ اب انہیں کیا سوچی بھئی تا لمبا کائی کو، بچہ گرا ڈالیں گے، بولے کہ نہیں بچہ اچھا کیا بھی نہیں تھا میرے پیٹ میں، 3 مہینے میں دوسری شادی کر لیں گے۔ کہا یہ حرام ہے، پیٹ میں بچہ ہے اس وقت تک تو آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ تیرا بچہ نہ ہو جائے۔ کتنے مہینے جی؟ 9 مہینے انتظار کرنا۔ اور اگر سمجھو کہ صاحب 2-3 مہینے کے بعد ہے تو جب بھی 6 مہینے انتظار کرنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان عورتوں کو پیٹ کا بچہ نہیں چھپانا چاہیے، کتنے بھی دل گزرے ہیں، اس کے بعد وہ دوسری شادی کرے گی۔ بچہ ہو گیا، بچہ ہونے کے دوسرے دن شادی کر لے گی، لیکن اس کا شوہر اس سے صحبت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو خون میں ہوگی، نفاس کے خون میں ہوگی، اس کا بھی خیال کریں۔ 7ویں بات، طلاق کی مدت 3 ماہ میں شوہروں کو بیوی بنا لینے کا حق ہے، یہ بول دیا میں۔ 8ویں بات، مردوں کے حقوق جیسے عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ہیں، یہ سب 2020 پر 9 آیت کے اندر ہیں۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اگرچہ کہ عورتیں شوہر کے تابع ہیں لیکن غلام نہیں ہیں، بیویاں شوہر کے غلام نہیں ہیں۔ اللہ نے شوہروں کو طاقت، قوت، حکمت، کمائی، محنت یہ سب دیا ہے، عورتوں کو کھلانا، پلانا، پالنا، پوسنا یہ تمہارا فرض ہے، لیکن بیوی تمہاری غلام نہیں ہے۔ اس لیے شوہروں کے حقوق بھی ہیں اسلام میں، بیویوں کے حقوق بھی ہیں، دونوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی عورت کام کرنے جاتی ہے، اگر شوہر کہتا نہیں جانا، میں لاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اسکول میں ٹیچر ہے یا اور کوئی کسی کمپنی میں، وہ کمپنی آفس وغیرہ میں جاتی ہے، شوہر منع کیا نہیں جا سکتی، نہیں میری تنخواہ 30,000 روپے، 30,000 ہو 50,000 ہو، نہیں جانا، اس کی بات ماننا چاہیے، وہ تم کو کھلاتا پلاتا ہے۔ البتہ مرد اگر مجبور ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لگڑا ہو گیا، کہاں نہیں جا سکتا، کچھ نہیں چاہ سکتا، اگر اجازت دے بیوی کو جاؤ کما کے لاؤ کھائیں گے، ہاں تب جائے گی۔ اجازت کے بغیر کسی آفس کو، کسی کالج کو، کسی اسکول کو پڑھانے کے لیے عورت نہیں جائے گی، مرد کی بات ماننا ہوگا، مرد کے ماتحت رہنا ہوگا، لیکن بیوی نہیں بول سکتی کہ جاؤ کما کے لاؤ کھلاؤ، وہ تو اس کا فریضہ ہے۔ لیکن کوئی مرد ایسا ہے، اچھا ہے، جاتا نہیں، کماتا نہیں، کچھ نہیں، بیوی کو پریشان کرتا ہے، کھلاؤ پلاؤ، چائے بنا کے دو، فلاں کرو فلاں کرو، بیوی چند دن انتظار کری، نہیں کماتا وماتا کچھ نہیں ہے، جا کے قاضی سے بولے گی میرا شوہر کماتا نہیں، کچھ نہیں، کما سکتا لیکن کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے، اس لیے آپ طلاق دے لیں، بولو، قاضی بلا کے بولیں گے تو کچھ کماتا نہیں، تیری ڈیوٹی ہے بیوی کو کما کر کھلانا پلانا، تو یہ کام نہیں کرتا، طلاق دے۔ ہاں وہ بھی کر سکتی بیوی، شوہر اگر اس طرح کا ہے تو بیوی کو حق ہے جا کے قاضی سے کہہ کے
اپنے نکاح کو ختم کرا لے طلاق کے ذریعے۔ یہ ساری بھی باتیں عورتوں کے تعلق سے ہیں۔ طلاق کے بعد شوہر کو اپنی بیوی کو واپس رکھنے کا حق 2 طلاق ہے، 3 طلاق دینے کے بعد نہیں ہے۔ اگر شوہر بیوی کو پریشان کرے، ٹارچر کرے تو عورت مرد کے مہر دے کر خلا کر لے سکتی ہے۔ بیوی اگر شوہر کو نہیں چاہتی ہے تو ایسی صورت میں خلا لیتی، بلکہ نماز پڑھتا نہیں، خلا کرنے، طلاق دے وہ بھی کرتا نہیں، کیا کرے گی؟ خلا لے لے گی۔ بیوی شوہر کو نہیں چاہتی، شوہر بیوی کو نہیں چاہتا، پریشان کرتی ہے شوہر کو، خلا کرتی، طلاق دے گا۔ دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ طلاق دینا 3 مہینے تک انہیں شادی نہیں کر سکتی، 3 مہینے کے بعد انہیں شادی کر لے سکتی۔ خلا میں ویسا نہیں ہے۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے بیوی شوہر سے بولتی مجھے طلاق دے، تب بھی طلاق دینا، میں تجھے طلاق دیا، مہر کے پیسے لا، مہر واپس کرنا بیوی۔ پھر اس کے بعد کتنے دن شادی نہیں کرے گی؟ اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے 1 مہینے کے بعد کسی سے بھی شادی کر لے سکتی۔ طلاق میں بولا 3 مہینے، خلا میں 1 مہینہ۔ حدیث میں اسی ہے وَاعْتَدِّي بِحَيْضَةٍ، 1 حیض تم انتظار کر کے شادی کر لو، تمہاری عدت صرف 1 مہینہ ہے۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، طلاق کی بھی خلا کی بھی عدت 3 مہینہ، مگر حدیث میں ویسا نہیں ہے 1 مہینہ۔ اس کو بولتے ہیں خلا، خلع الثوبہ، کپڑے نکال دیا، ویسا جو رشتہ میاں بیوی کا تھا اس کو نکال دیا، اس کو طلاق بولتے، اس کو خلا بولتے۔ دونوں میں مرد طلاق دیتا۔ بیوی اگر کہتے مجھے طلاق دے، میں طلاق نہیں دوں گا، تجھے ستاؤں گا، تجھے پریشان کروں گا، ایسی صورت میں یہ عورت جا کے قاضی سے بولے گی کہ میرا شوہر مجھے پریشان کرتا ہے، طلاق نہیں دیتا ہے، میں مانگتی ہوں۔ تو قاضی بلا کر اس کو سمجھائیں گے تمہاری بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ، تم اس کو طلاق دو۔ کہا میں نہیں دوں گا۔ آج کل تو جا کے پوچھیں گے بھی قاضی صاحب سے، میں یہ سب کام کرتا نہیں بول کر بول دیتے، ایسا کیا دشمنی ہوتی فلاں ہوتا۔ اس لیے میں بولتا جماعت کے جو ذمہ دار ہیں یا جس مسجد میں نکاح ہوا اس مسجد کے ذمہ دار کو چاہیے اس آدمی کو بلا کر سمجھائیں دیکھو یہ گناہ ہے، اسے مت کرو، تمہاری بیوی کو طلاق دے دو، وہ تم سے نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ۔ اگر نہیں تد دیتا نہیں دوں گا تو بولے گا اچھا تمہارے نکاح کو توڑ دیتے، اس کو بولتے ہیں فسخ نکاح، توڑ دیے۔ ایسی صورت میں بیوی مہر واپس نہیں کرے گی، انہیں طلاق دیتا تو بیوی مہر واپس کرتی، لیکن یہ تو نکاح توڑ دی ہے اس لیے وہ مہر واپس نہیں کرے گی، 1 مہینے کے بعد کسی سے بھی شادی کر لے گی۔ عورتوں کو متعلق میں نے کہا 100 سے زیادہ باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، اس لیے ان کو سناتا رہتا ہوں۔ اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق بھی دے دے تو اب دوبارہ اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، یہاں تک کہ اس کے سابق بیوی دوسرے سے نکاح کر کے اس سے عدت ختم ہونے کے بعد کر سکتا ہے، یہ بتا دیا۔ 12 نمبر میں جب عورتوں کو 1 یا 2 طلاق دے چکے اور وہ عدت ختم کرنے کو ہو تو بھلے طریقے سے رکھ لو یا شریفانہ طریقے سے چھوڑ دو، اور دکھ دینے کے لیے اس کو مت روکنا۔ 1 طلاق دیے، ٹھیک، عرب میں ایسا تھا پہلے، طلاق دیتے 100 طلاق دیتے، ایسا دیتے بیوی کو پریشان کرنا ہے نا، طلاق دیے
1 مہینے کے قریب ختم ہوتی واپس، پھر دوسرے دن طلاق دیتے، پھر 1 مہینے کے قریب پھر طلاق واپس، اسی طرح ستاتے تھے۔ 100 مہینہ گزر جاتا، 10 سال 12 سال نہ، اتنا مہینہ گزر جاتا، چھوڑتے نہیں، ستاتے۔ اسلام نے آ کے کہہ دیا زیادہ سے زیادہ 3 طلاق، 3 طلاق کے بعد اب کوئی موقع نہیں، بیوی آزاد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 طلاق دے دو، عدت ختم کرنے کو ہو تو بھلے طریقے کو رکھ لو یا شریفانہ طریقے سے چھوڑ دو، 2 طلاق تک، تیسری طلاق دے کے بھیج دو۔ اب تیسری طلاق کے بعد انتظار نہیں، کیا انتظار نہیں؟ 3 مہینے نہیں دیے، دوسرے دن ہی انہیں شادی کر لے سکتی، پیٹ میں بچہ بھی نہیں نہ ہے، طلاق کی زندگی تھی نہ 6 مہینے، پیٹ میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے، ایسا ہے، لیکن چاہے تو کوئی دے سکتا خرچے وغیرہ کے واسطے، تیسری طلاق دے کے اچھا جاؤ اب ہمارے اندر نبھاؤ نہیں ہے، تم کو میں اتنا پیسہ دیتا ہوں تمہارے خرچے کے لیے، یہ دینا ضروری نہیں ہے، چاہے تو دے سکتا ہے ورنہ وہ بھی نہیں۔ یہ بھی ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم کو بتائی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو عورتوں کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے 13ویں بات، جب تم بیوی کو طلاق دے دو اور رجوع کی مدت گزر جائے اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنا چاہیں تو مت روکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایک واقعہ ہوا، ایک صاحب ایک آدمی کو پالے پوسے، جوان ہوا، ان کی شادی کر کے دی اپنی بہن سے، لیکن شادی نبھی نہیں، دونوں کی طلاق ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے تو سب دونوں الگ ہو گئے۔ 3 مہینے کے بعد پھر بھی شوہر کو خیال ہوا اور بیوی کو بھی خیال ہوا ہم دونوں مل کر رہ جائیں گے، نکاح کر لینا، لیکن ان کے بھائی، اس لڑکی کے بھائی جو پالے پوسے تھے، ان کو غصہ آیا، کہا ہرگز نہیں، اب تو میری بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا نہیں رکنا جی، 3 مہینے گزر نیا نکاح کر لینا چاہتے ہیں، یہ کی نہ طلاق دی ہے، مت روکو۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، دونوں تیار ہیں، 3 طلاق کی بات نہیں ہے، یہ 1 طلاق، 3 مہینے میں دونوں الگ ہو گئے، پھر دونوں مل کر شادی کر کے رہنا چاہتے ہیں، نہیں روکنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ 14ویں بات، طلاق شدہ مائیں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ اب پیٹ میں بچہ ہے، انہیں تو طلاق دے دیے، اب اس کے بعد بچہ ہو گیا، اب یہ شوہر ان سے رجوع نہیں کرے، الگ ہو گئی، اب بچہ کیا کرے گا؟ بچے کو دودھ پلانا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک عورت بچے کو دودھ پلا سکتی، 2 سال کے بعد نہیں پلائے گی۔ اب یہ 2 سال اگر عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، شوہر کا ذمہ ہے، عورت کا پورا خرچہ دے گا، کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، اس کی پاکی کا، صفائی کا، پورا ایسا کرے گا شوہر۔ بچے کا حق ہے نا، بچہ دونوں کا، شوہر کی طرف ہو، بیوی کی طرف ہو، بیوی تو کماتی نہیں، شوہر کماتا، تو ایسا دے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر کہے گا تو بچہ دے، میں کسی سے بھی دودھ پلا لیتی ہوں، یہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا، بیوی بھی ضد نہ کرے، شوہر بھی ضد نہ کرے۔ البتہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ پلانے کے بعد اگر شوہر کہتا ہے بس اتنا ہی کافی ہے میرے بچے کے واسطے، اب میرے بچے کو تو دودھ مت پلا، میں ایک دوسری عورت سے پلا لیتا ہوں، وہ بھی جائز ہے، لیکن دونوں تیار ہونا۔ بیوی کہتی نہیں، میں میرا دودھ پلاؤں گی، 1 سال تک پلاؤں گی، 2 سال تک پلاؤں گی، صلح صفائی کر لینا چاہیے، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے،
عورتوں کو ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ بھی باتیں بتائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن عورتوں کو شوہر انتقال کر جائے تو ان کی عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ عورت کو عدت کو بیٹھنا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھنا۔ عدت میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بناؤ سنگار نہیں کرنا، اس کا سے کیا بھی کپڑا خاص نہیں۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کالے کپڑے پہن کر رہنا، نہیں، بناؤ سنگار زیور ہے، بنگڑی جس کو بولتے چوڑی، وہ سب نہیں پہننا، سرما کاجل نہیں لگانا، پاؤڈر نہیں لگانا، سیدھا سادہ رہے گی، گھر سے باہر بھی نہیں جائے گی۔ ہاں کبھی ڈاکٹر وغیرہ کی ضرورت پڑی تو رات میں جا کے دن میں جا کے فوراً واپس آ جائے گی۔ تو یہ عدت کی مدت گزارنا ضروری ہے، 4 مہینہ 10 دن۔ عورتیں اس کا خیال نہیں کرتی، 1 مہینہ 2 مہینہ بھی عدت نہیں گزارتی، آزاد ہو جاتی ہیں۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ نے جو چیزیں مقرر کی ہیں ان کا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ عدت میں جب رہتی ہے نا شوہر کے انتقال کے بعد، تب ذرا جا کے عورت سے بات نہیں کرتے۔ کون لوگ؟ جیسے چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، فلاں ہے، وہ تو ہمیشہ حرام ہے، لیکن عدت میں بس پرہیز کرتے، اس کے بعد وہ سب پرہیز نہیں کرتے۔ یہ عدت گزارنا ضروری ہے۔ اتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، انشاءاللہ یہ باقی باتیں بھی میں نے کہا نا کہ شاید پوری باتیں 4-5-6 دن تک بتانی پڑیں گی، تاکہ عورتوں کے متعلق کتنی باتیں قرآن میں ہیں سب آپ کو بتا سکوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دینی زندگی گزارنے کی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسائے اور موسم کی سختی کم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، باقی روزوں کو بھی پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مظلوموں کی مدد فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، وہ مدھیہ پردیش ہو، وہ یو پی ہو، یا کوئی اور اسٹیٹ ہو جہاں جہاں بہار مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ظالموں کے ظلم سے بچائے، ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور ان کے بیٹے بیٹیوں کی سب کی حفاظت فرمائے، اور ظالموں کی حکومت کا اللہ خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔